محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار. الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما إمامنا ومقتدانا ومولانا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين الذي يوم استشهاده مثل هذا اليوم ولا سيما امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين للتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم ومعانديهم وظالميهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सलावत सल्लल्लाहु काबिल कदर सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, आज की मजलिस अज़ा 15 शव्वालुल मुकर्रम 1441 हिजरी 7 जून 2020 जो मुनअक़िद हो रही है। आज इस मजलिस का एहतमाम किया है अल महदी सेंटर ब्रुकलिन की इंतज़ामिया ने और मुआवनत की है अल कुरान सेंटर अपर डार्बी पेंसिल्वेनिया की इंतज़ामिया ने, अल महदी सेमिनरी वालों ने, अल महदी टीवी वालों ने। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन चारों इदारों को सलामत रखे, मुआविनीन को, बानियान को, खिदमत गुजारान को अजर जज़ील जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। अगरचे हमारे देखने वालों में आलमोस्ट अमेरिका और कनाडा की तमाम अंजुमनों, तमाम तंजीमों, तमाम मराकिज़, तमाम मसाजिद व मदारिस के एग्जेक्टिव हज़रात व ख़वातीन, इदारों के सरबराह शामिल हैं। उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। ख़ास तौर पे हमारे जनाब डॉक्टर इमदाद इमाम साहब, अल फातिमा इस्लामिक सेंटर वाले हमारे नाजरीन में शामिल हैं, और पूरी कम्युनिटी अल फातिमा इस्लामिक सेंटर की, हुसैनिया मस्जिद और अज़ा खाना ज़ाहरा के अल्लामा फ़रद हुसैन मूसवी और पूरी कम्युनिटी वहाँ की, बाबुल इल्म ट्राई स्टेट, बाबुल इल्म डेलवेयर मस्जिद व इमाम बारगाह की इंतज़ामिया, सारे के सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह वर्जीनिया, वाशिंगटन, मैरीलैंड, शिकागो, ह्यूस्टन, फ्लोरिडा, डैलस, बफलो, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, लंदन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इराक, ईरान, यूरोप वगैरह से जितने अहबाब इस मजलिस को देख रहे हैं, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ। नॉर्थ अमेरिका के नाजरीन और नॉर्थ अमेरिका के बाहर के नाजरीन और नाजरात के लिए कि आज के इस अजीम मुसीबत के दिन ये मजलिस जो मुनअक़िद हो रही है और आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, नज़ारत फरमा रहे हैं, अल्लाह पढ़ने सुनने वालों को अजर दे, जज़ा दे। हकीकत अमर ये है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि जिस तरीके से हमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का यौम शहादत मनाना चाहिए वर्चुअली ऑनलाइन, वैसे हम नहीं मना रहे। तमाम मराकिज़ को चाहिए था अपने तई वो मजालिस करते, या जो मजालिस हो रही है उनके साथ मुआवनत कर लेते। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी हस्ती हैं। हम सारे के सारे मजहबन जाफ़री कहलाते हैं, इसलिए कि हम जाफ़री मसलक से हैं। जैसे एक जवान है हिशाम, उनको जाफ़री कहते थे क्योंकि वो जाफ़री मसलक से थे। क्योंकि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं और नोहा भी आखिर में होना है, तो चंद अल्फाज टूटे फूटे जो आज की मजलिस में मैं गुजारिश करूंगा। ये आज का उन्वान ये होगा 15 शव्वाल का एजेंडा। ये आज का उन्वान है मजलिस का, एजेंडा ऑफ 15 शव्वाल। ये टीवी वाले भी इसको लिख लें, यूट्यूब पे डालें, मजलिस से शहादत यौम शहादत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, एजेंडा ऑफ शव्वाल। और प्लीज़ यूट्यूब पे डालने से पहले लिख लें
یوم شہادت مجلس اعضا یوم شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام و یا اینڈ ڈے آف مارٹرڈم آف سید الشہداء حمزہ علیہ السلام و یا اینڈ لکھ لیں یوم شہادت شاہ عبد العظیم حسنی رحمت اللہ علیہ. آج 3 مناسبتیں ہیں، آج 3 شہادتوں کا دن ہے. اگرچہ شہادتیں اور بھی ہیں، 3 مشہور شہادتیں. 15 شوال کو معظم روایات کے بقول یوم شہادت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، بعض نے 25 بھی ڈیٹ لکھی ہے. 15 شوال ہی کو کم از کم 70 شہداء کی شہادت کا دن ہے جو میدان احد میں شہید ہوئے، اور 15 ہی شوال کو یوم شہادت حضرت حمزہ جنہیں اسد اللہ کہا جاتا ہے لکھا ہوا ہے جنت کے دروازے پر حضرت حمزہ کے بارے میں اسد اللہ و اسد الرسول. 2 اسد اللہ گزرے ہیں تاریخ میں، یا حضرت حمزہ اسد اللہ ہے یا حضرت علی علیہ السلام اسد اللہ ہے. اور 2 ہی سید الشہداء گزرے، یا حمزہ سید الشہداء ہے یا امام حسین سید الشہداء. تو آج ہی کے دن ہمارا المہدی فاؤنڈیشن کا نعرہ ہے تعلیم و تربیت. ہم کوشش کرتے ہیں اپنی مجالس میں انفارمیشن بھی دیں اور ری فارمیشن بھی کریں. یعنی ہم یوم شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام معصوم تھے، امام تھے، اہل بیت عصمت و طہارت میں سے تھے، سخی تھے، مربی امت محمدیہ تھے، دانشگاہ مدینہ کے چانسلر تھے، جامعہ المدینہ کے سربراہ تھے. دنیا میں اس وقت جتنے علوم ایگزسٹ کرتے ہیں سب کے وہ موجد تھے. دنیاوی اور دینی علوم کا مرکز شمار ہوتے تھے. 3500 طلباء کو ڈیلی اپنے خانے نیاز سے کھانا دیا کرتے تھے. کل 4000 اسٹوڈنٹ تھے ان کے، اور ان 4000 اسٹوڈنٹس کو پڑھانے والا پروفیسر صرف ایک تھا. ایک طرف تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کا جو نظام ہے یونیورسٹیز کا وہ دین ہے، عطیہ ہے، گفٹ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. شریعت محمدیہ کو جس ہستی نے سمیٹ کر، سمرائز کر کے، سم اپ کر کے، کنڈینس کر کے، کمپائل شیپ دی اور فقہ جعفریہ بنایا، اس ہستی کا نام جعفر ابن محمد ہے.
ایک طرف ہم یہ بتاتے ہیں کہ اہل سنت کے امام اعظم نعمان ابن ثابت الکوفی امام کے پاس 2 سال پڑھے اور امام علیہ السلام نے 2 سال ان کو پڑھایا، امتحان بھی لیے، ٹیسٹ بھی لیے، قیاس کے خلاف بھی امام نے ارشادات فرمائے، اوقات نماز بھی انہیں بتائے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کا معنی بھی اپنے شاگرد رشید کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اخلاقیات بھی بتائے، عقائد بھی بتائے، تھیالوجی بھی بتائی، سوشیالوجی بھی بتائی، اکنامکس بھی بتائی، اسٹیٹکس بھی بتائی، جغرافیہ بھی بتایا، تاریخ بھی بتائی، قرآنیات کا علم بھی دیا، حدیث کا علم بھی دیا، حدیث قدسی بھی بتائی، دنیاوی علوم بھی بتائے، دینی علوم بھی تعلیم دی۔ ایک طرف تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے امام پاک نے جتنی یہ تربیت کی اسٹوڈنٹس کی اور ان کو کھانا کھلایا، ایک سنگل درہم ڈونیشن نہیں لیا امت محمدیہ سے۔ یہ وہ واحد امام ہیں کہ جنہوں نے کوانٹٹی وائز سب سے زیادہ خدمت کی ہے، علمی پیاس بجھانے والوں کی بھی اور ویسے پیاسوں بھوکوں کی خدمت کرنے میں بھی، اس لیے کہ امام کے اپنے مزرعے تھے، اپنے باغات تھے، اور امام کو کیونکہ ان کی دادی کا جو حق تھا فدق، وہ بھی کافی حد تک مل گیا تھا، تو امام نے علوم اجداد کو کائنات میں پھیلا دیا۔ اگر یہی فدق حضرت علی کو مل جاتا تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے، ہمیں سچے امام کے سچے ماموم ہوتے ہوئے عمر بھر جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں نمازی امام کے نمازی ماموم بن کر رہنا ہے، امن پسند اماموں کے امن پسند غلام بن کر رہنا ہے۔ ہمارے ائمہ اگر دشمنوں کو بھی نوازتے تھے تو ہمیں اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو محروم نہیں کرنا۔ ہمارے امام اگر تہجد کی توصیہ فرماتے تھے، ہمیں تہجد نہیں چھوڑنی۔ ہمارے امام اگر چاہتے تھے کہ سنتی نمازیں ادا ہوں، ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ہمارے امام کی اگر یہ خواہش تھی کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم اپنی قوم کی تربیت کریں، ہمیں اپنے اولاد کی تربیت پہ بھی زور دینا چاہیے، قوم کی تربیت پر بھی زور دینا چاہیے۔ اگر ہمارے امام فقہ جعفریہ کے مؤسس ہیں تو ہمیں فقہ جعفریہ پر عمل کرنا چاہیے، اپنی ذاتی فقہیں اور 1.5 اینٹ کی مساجد تعمیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آج سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول حضرت حمزہ علیہ السلام کا یوم شہادت بھی ہے۔ کس طریقے سے جناب حمزہ کا
जिगर चबाया हिंदा ने, बिनते उतबा ने। जो मुआविया की, जाहिर है कि ये बहुत समझने की बात है कि ये यजीद की दादी ने मुआविया की मां ने, अबू सुफियान की जौजा ने, उतबा की बेटी ने अपने बाप, चचा और भाई का बदला लेने के लिए हजरत हमजा को कत्ल भी करवाया। और कत्ल करने के बाद पहली लाश है जिसका मुसला किया गया, यानी आज़ा काटे गए, और बाकायदा बनी उमैया की औरतों ने जो गोश्त था हजरत हमजा का, उसकी बालियां बना के कानों में डाली और गोश्त के हार बना के अपने गलों में डाले। और हिंद ने बाकायदा जिगर चबाया, सीना चीर दिया गया हजरत हमजा सैयदुश्शुहदा का। मैं अपने सुन्नी भाई बहनों से हाथ जोड़ के एक बात कहूंगा, हजरत हमजा सैयदुश्शुहदा तो आपके हमारे दोनों के मुश्तरका ही बुजुर्ग हैं ना, मकाम के एतबार से। हुजूर के चचा हैं, मौला अली के चचा हैं, तो कितनी मस्जिदों में आज हजरत हमजा की शहादत के किस्से बयान हो रहे हैं। तो फिर सलाम कीजिए शिया मजहब को कि कम से कम हम गरीब बगैर वसाइल के सारी दुनिया की मुखालफतों के बावजूद जितने भी हक के शहीद हैं उनके दिन तो मना रहे हैं, हुजूर के कल्बे मुकद्दस को खुश तो कर रहे हैं। हुजूर ने कहा था मेरे चचा को रोने वाला कोई नहीं, और इब्ने माज असहाब की औरतों को इकट्ठा करके लाए थे, बल्कि अरसे दराज तक रस्म थी कि जब भी किसी के यहाँ मैयत होती पहले हमजा पे नोहा पढ़ा जाता, पहले औरतें हमजा पे गिरिया करती, फिर अपनी मैयत पे गिरिया करती। आज कौन सी कौम है जिसका ये वतीरा है कि जिनके यहाँ जो भी मैयत होती है पहले इमाम हुसैन का तस्करा होता है, बाद में अपनी मैयतों का जिक्र होता है। अल्लाहु अकबर, या अली। सलामत रहें, आबाद रहें मास्टर जी। शुक्रिया आगा खबर साहब, आगा मुख्तार सब का बहुत बहुत मेहरबानी। पढ़ने वालों का भी, नवेद जाफरी का भी, अनीस नकवी का भी, तस्लीम ज़मान भी आए हुए हैं, देख रहे हैं वो भी, उनका भी शुक्रिया। माशाअल्लाह जिन बच्चों ने पढ़ा अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, और जिन बड़ों ने पढ़ा। आप हजरात ख़वातीन ये मुलाज़ा फरमा रहे हैं, ये मजलिस है वर्चुअल और 15 शवाल की ये मजलिस है। और एक आस्पेक्ट ये है कि आज शहजादा शाह, हम तो कहते हैं शाह अब्दुल अजीम हसनी, ये पड़पोते हैं, ये चौथी नस्ल से है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की। पड़पोते हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के। इन्होंने अल ज़ाहिर इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, 4 इमामों का दौर दर्क फरमाया है। और ये जब आले मोहम्मद स्कैटर हो गए थे, बिखर गए थे मजालिम की वजह से, ये शहर रह में आए, और शहर रह में इनको उस वक्त के हाकिम बनी अब्बास के कारिंदों ने, गवर्नर वगैरह ने जिंदा दरगोर कर दिया। बेसमेंट में तशरीफ फरमा थे, लॉकअप कर दिया, और वहीं ये जामे शहादत नोश फरमा गए। उसी बेसमेंट में ये शहजादा आज भी दफन है। अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी है, मैंने इनकी ज़ियारत भी की है। इनके कब्र पे लिखा हुआ है, मनज़ारा अब्दुल अजीम अल हसनी कमनज़ार अल हुसैन। जो एक मरतबा शहजादा शाह अब्दुल अजीम हसनी की ज़ियारत कर ले, समझे उसने इमाम हुसैन की ज़ियारत कर।
یہ شہر رے میں یہیں پر میرے ایک دوست ہیں آیت اللہ محمدی رے شہری، ہم ایک ہی استاد کے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے حوضہ بنایا ہوا ہے، آج ان کا حوضہ چل رہا ہے وہاں پر، اور میں کافی جاتا رہا ہوں وہاں پر. جب حوضہ تھا حوضے میں بھی جاتا رہا ہوں، اور شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت سے بھی مشرف ہوتا رہا ہوں، اور سید الشہداء حضرت حمزہ کا بھی ظاہر ہوں، سید الشہداء امام حسین کا بھی ظاہر ہوں، اور بقیع میں صادق آل محمد کا بھی ظاہر ہوں. اللہ آپ سب کو بھی زیارت کی توفیق دے. اللہ آج کی اس مجلس کے سبب اور جن کی مجلس آج ہم نے منعقد کی ہے ان کے وسیلے سے اللہ کووڈ-19 کا خاتمہ کرے. اللہ آپ تمام حضرات و خواتین کو اجر و جزا مرحمت فرمائے کہ اس دن کو آئندہ سالوں میں ہم اور بہتر انداز میں منا سکیں. کم از کم اللہ نے یہ عزت بخشی ہے المہدی فاؤنڈیشن کو کہ المہدی فاؤنڈیشن نے ان تاریخوں کی داغ بیل ڈالی اور ان تاریخوں مخصوصیوں پر مجالس و محافل کا انعقاد کیا جو کم از کم امریکہ میں پہلے نہیں ہوتی تھیں. ان میں سے دیکھ لیجئے آج سید الشہداء کا دن حضرت حمزہ کا بھی ہم منا رہے ہیں، شاہ عبد العظیم حسنی کا بھی منا رہے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی پہلی مجلس کے انعقاد کی بھی عزت اللہ نے المہدی فاؤنڈیشن ہی کو دی تھی. اللہ المہدی فاؤنڈیشن والوں کی، المہدی سینٹر، القرآن سینٹر، المہدی سیمینری، المہدی ٹی وی والوں کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، اور دیگر جو مراکز ہمارے معاونین ہیں، خدمت گزاران ہیں، ان سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم بہتر انداز میں اس کاروان دینداری کو، تحریک دینداری کے کاروان کو لے کے آگے چلیں. بہت طویل زحمت نہیں، مجلس بس تمام ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے نور سلمہ اللہ ظاہر نوحہ بھی پڑھیں گے، اور آج 8:41 پر اذان بھی ہے. جناب خاور صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ بالکل درست ہے. اگر 8 بجے مجھے آپ دے دیں مائک تو مہربانی ہوگی. پورا 1 گھنٹہ ذاکرین لے لیں اور آدھا گھنٹہ مجھے دے دیں، میرے لیے کافی ہے. بس میں 3 جملے کہوں گا اور تینوں جملوں کے ساتھ میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر دوں گا. پہلا جملہ تو میں کہوں گا حمزہ سید الشہداء کا، اسد اللہ کا. یہ پہلی لاش ہے عرب میں بلکہ دنیا میں یہ رسم نہ تھی کہ لاش کی توہین کی جائے. یہ پہلی لاش ہے. پھر اس کے بعد حضرت مسلم کی لاش ہے، پھر اس کے بعد امام حسین کی لاش ہے، پھر ان کے بعد علی اصغر کی لاش ہے. یہ 4 لاشیں تو سامنے سامنے ہیں. پھر امیر مختار کی لاش ہے جس کی بے حرمتی کی گئی. اعضاء کو کاٹ لینا، سینے کو پھاڑ دینا، جگر کو چبا دینا، اور کان، ناک، ہونٹ کاٹ کے بالیاں بنانا، یہ بنی عباس کا شیوا ہے. اور اتنی مصیبتوں کے باوجود ایسی جنایات کرنے والوں کو کچھ نہ کہنا، یہ بنی ہاشم کا شیوا ہے. دیکھ لیں، یہی روش چلتی رہی. یہ بنی امیہ ہی والے تھے جنہوں نے مسلم کی لاش کی اہانت کی، رسی باندھ کے پاؤں کے ساتھ پورے شہر میں پھرایا اور سر کو دارالامارہ کی چھت پہ لٹکایا. یہ بنی امیہ ہی والے تھے جنہوں نے سر مظلوم کربلا اور رؤوس شہداء کو نیزوں پہ بلند کیا، اور لاش اطہر سید الشہداء اور لاش مطہر علی اصغر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا. یہ بنی امیہ ہی والے تھے جنہوں نے امیر مختار کے بازو اور ٹانگوں کو باقاعدہ مسجد کوفہ میں لٹکا دیا تھا. عزیزو، میں کہوں گا سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش کی بڑی انسلٹ ہوئی، مگر اے سید الشہداء حمزہ، آپ کی لاش کی اتنی توہین نہیں ہوئی جتنی لاش حسین کی ہوئی. شاہ عبد العظیم حسنی، آپ کو زندہ درگور کر دیا گیا، آپ کو سرداب میں زندہ شہید کر دیا گیا، مگر جو امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہوا
وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو عابد بیمار کی مشکلات ہیں۔ آپ تو ایک مرتبہ دم گھٹ گیا اور مر گئے، اور میرا بیمار امام تو ہر موڑ پہ مرتا رہا، ہر چوک میں مرتا رہا، ہر دربار و بازار میں شہید ہوتا رہا۔ اور امام صادق کے بارے میں آج مطالعہ کر رہا تھا، ان ظالموں نے امام جعفر صادق کا گھر جلا دیا تھا۔ جب گھر جل رہا تھا، آپ اپنے اہل بیت کو لے کر سمیٹ کر، میرے عزیزوں، تقریباً 10 اہل خانہ 11 تھے، ان سب کو لے کے جب نکلے ہیں تو زبان پہ یہ لفظ تھا، انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے نمرود کی آگ گلزار ہوئی تھی، اور آپ باہر نکل آئے، مگر میں کہوں گا مولا، کربلا کی آگ اتنی سخت تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دامن کو بھی اس آگ نے گھیر لیا، اور عابد بیمار بھی چلتے ہوئے خیمے میں پڑے تھے۔ پھوپھی نے پشت پہ اٹھا کر عابد بیمار کو بچایا۔ آج میرا مولا بقیع میں دفن ہے، وہاں کوئی چراغ بھی نہیں، کوئی نشان قبر بھی نہیں، کوئی تختی بھی نہیں لگی ہوئی، مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، آپ کو فوراً دفن تو کر دیا گیا، کربلا میں کوئی نہ تھا، حسین غریب کو دفن کرتا، 3 دن لاشا تپتی ریتی پہ پڑا رہا، اور جب بیٹا دفن کرنے بھی آیا تو چٹائی میں ٹکڑے رکھے لاش کے، کبھی کوئی ٹکڑا گر جاتا، کبھی کوئی ٹکڑا۔ ماتم حسین۔